اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے۔ دیکھیں، جنت کی قیمت میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتائی تھی کہ جنت کی قیمت اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی جیب میں جنت کی قیمت موجود ہوتی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اس میں کسی امیری غریبی کا کوئی بات ہی نہیں۔ آپ کے پاس ٹکا نہ ہو، آپ جنت خرید سکتے ہیں۔ ٹکا جانتے ہیں نا، آج کل تو ٹکے نہیں ہیں نا، پیسے بھی نہیں ہیں، ٹکے بھی نہیں ہیں۔ ٹکا نہ ہو آپ کی جیب میں، آپ جنت کے مالک بن سکتے ہیں، اپنے آپ کو جنت کا جنتیوں میں نام دنیا میں لکھوا سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے دے گا کہ ہاں جنت تمہاری ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، تمہارے لیے دنیا میں خوشخبری ہے۔ تو یہ دیکھیں، قیمت میں نے آپ کو بتائی مال اور جان، اس کی تو پھر تفصیل ہے وہ کسی اور، لیکن میں قیمت آپ کو بتا دی کہ مال اور جان کا سودا آپ کر لیں، اور پھر اس کا یعنی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پھر قیمت یہ تو ایک معاہدہ ہے، MOU ہے، معاہدہ ہے کہ آپ کر لیتے ہیں اللہ کے رسول سے، نائب رسول سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ نے وہ پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اگر پھر آپ یعنی آپ کے دل میں چور آ گیا اور آپ نے پھر بھی اپنے مال و جان میں اپنا تصرف کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ قیمت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو پھر گیا اپنے وعدے سے تو وہ اپنے آپ سے پھر جائے گا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے بیعت کر لی ہے، پھر اپنی مرضی سے زندگی گزارتے رہتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لاکھوں مرید جس کے بھی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں ان کی حالت، وہ تو اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق زندگی تو نہیں ہوتی اپنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مال و جان کو واپس لوٹانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ نے سر جھکا دینا ہے۔ یہ قرآن کے میں آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باقی ماندہ زندگی اللہ کے حکم اور رسول کی اطاعت میں گزارنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی اللہ کی راہ میں محنت کرنے والے ہیں۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یہ آیت میں پڑھ بھی دیتا ہوں، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ دوسری جگہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ اب دیکھیں، یہ آیت سنیں اور جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، دونوں کا پھر تقابل کریں۔ الفاظ کا تھوڑا سا ادھر ادھر ہیں، باقی چیز وہی ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیز، اعلیٰ ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تو تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور محنت کرو، جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ انسان گناہ گار ہے، ہوتے ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور توبہ جو ہے گزشتہ گناہوں کو یعنی بہا دیتی ہے۔ تو بہرحال یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، اگر تم ایسا کرو گے، تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تو کیا ہوگا، تمہارے گناہ گزشتہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ایک تجارت ہے۔ اب اس میں اور اس میں تو مال اور جان اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اصل میں یہ ہوتا ہے، اگر میں
تمام گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کروں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے. یہ ایک بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ بھئی دنیا کی کامیابی اصل ہے. دنیا کے پیچھے ایک دوڑ ہے نا, دنیا کے بس یعنی دنیا ہی کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, اور دنیا ہی ہماری نظر میں ہے, اور دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے. بعض اوقات کہتے ہیں نا میرے 6 بچے ہیں, ایک کا میں سن رہا تھا 6 بچے ہیں اور سارے انگلینڈ میں, اور وہ آئیں گے مجھے ملنے تو ان کو لاکھوں روپے کا خرچہ ہوگا. میں ان کو سال میں ایک مرتبہ چلا جاتا ہوں, میرا 1 لاکھ روپے لگ جاتا ہے یا اس طرح. بس وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئیں گے مجھے ملنے کے لیے. اس سے بہتر یہ ہے کہ میں ملنے, یعنی یہ میں اپنا وہ سنا رہا ہوں, ہوگا کیوں نہیں ہوگا. تو اب یہ ہے نا کہ بس اب یہ کتنی فخر کی بات ہے. 6 بچے ہیں سارے لندن میں, برطانیہ میں, ہے نا خوش قسمت. سمجھ تو رہا ہے نا اپنے آپ کو بھئی. پھر دوسرا بس تو ریٹائر ہو گیا ہوں, ایک بیٹا پولیس کپتان ہے سوات میں. یہ میں وہی الفاظ کہہ رہا ہوں, نام نہیں لیا, آپ پہچان نہیں سکیں گے ورنہ ہو سکتا ہے جان بھی جائیں. ایک پولیس کپتان ہے, دوسرا یہاں ہے, دوسرا وہاں ہے. بس اب میری طرح مجھ سے ذرا بڑا تھا وہ. کامیابی اصل میں یہ ہے. آپ دیکھ لیں ہماری ذہنیت کیا ہے. بہرحال جنت کی قیمت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہماری جیب میں رکھ دی ہے. اس کے لیے روپے ٹکے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کے دربار میں جو مکے کی زندگی تھی, وہاں معاشرے کے کچلے ہوئے لوگ تھے, غلام تھے اور غریب طبقہ تھا. عموماً ایسا ہی طبقہ جو ہے وہ ذرا زیادہ متوجہ ہوتا ہے. تو وہ رؤسائے مکہ جو ہے وہ مطالبہ کرتے تھے حضور سے کہ آپ ان کو ہٹا دیں, ہم تو بڑے عزت والے ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, ہماری پوزیشن الگ ہے, ان کو آپ ایک طرف, ہم آ جائیں گے آپ کے پاس, آپ کی بات سنیں گے. یہ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں ان غریبوں کو اپنی محفل سے ہٹا دوں, یہ تو اللہ کے محبوب ہیں. پھر اللہ نے بھی ایسا کہا کہ آپ نے ہرگز نہیں نکالنا ان لوگوں کو, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. تو بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جنت کی قیمت تو آپ کی جیب میں ہے. اپنے اختیار سے باز آ جائیں زندگی گزارنے کے, اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ, پھر فنا پھر رسول کا درجہ حاصل کر لیں. اس کے لیے آج کے لیے یہ ہے کہ آپ جو سچا شخص ہے اس کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دیں. اصل میں یہ فنا کا جو لفظ ہے نا, اس میں بڑی حکمت ہے. اتباع کا ہم کہتے ہیں نا, اتباع مطلب وہ کام جس کا حکم بھی نہیں ہے اس کو اتباع کہتے ہیں, اطاعت اور اتباع. تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ آپ کی جو چھوٹی چھوٹی خواہشات ہیں اس کو بھی آپ گم کر دیں. جو چھوٹی چھوٹی آپ کی اپنی ایک انا ہے, اپنی ایک روش ہے, اس کو بھی آپ چھوڑ دیں مکمل اپنے آپ کو. تو یہ فنا کا یعنی نقطہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس میں اللہ کی اور رسول اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ اس کا اتباع کریں یا نہ کریں. یا اللہ کے بندوں کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا اتباع کوئی کر رہا ہے یا کہ نہیں کر رہا. اس کا کام تو پہنچانا ہے, اس نے پہنچا دیا. اب اتباع کوئی کرے یا نہ کرے, کرے گا تو اس کا فائدہ ہے, اس کا دل پاک ہو جائے گا. اصل میں ٹوٹلی سرنڈر ہوتا ہے. یہ جو اسلام ہے وہ ٹوٹلی سرنڈر ہے کہ آپ جب ٹوٹلی آپ نے سرنڈر کرنا ہے اللہ کے سامنے, تو پھر وہ اس میں آپ نے یعنی مقام اتباع کو لینا ہوگا. اپنی چھوڑنی ہے, اس کی لینی ہے. ظاہر ہے کہ وہ تو انسان ہی ہے نا, انسان ہے, انسان کو قبول کر لیں. انسان کو قبول کر لیں گے کسی اللہ والے کو, تو آپ نے اللہ کو قبول کر لیا. اس کی مرضی, اب رسول کی مرضی اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, کہ نہیں فرق ہے اس میں. تو جب ایک ہے تو آپ رسول کی مرضی کو لے لیں. پھر اللہ نے حکم دیا ہے جو وہ دے لے لو. ما آتاکم الرسول فخذوا,
ما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، جو دے وہ لے لو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم